السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو سب سے پہلے ہم جو ہے بانگ درا جو علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ ہے اس کے تعارف کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، تاکہ جو آئندہ نظمیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اس کے مطابق آپ کو پتہ چلے کہ بانگ درا اصل میں ہے کیا۔ علامہ اقبال کی یہ کہہ لیں کہ پہلا اردو مجموعہ ہے بانگ درا۔ آپ اس کا کہہ سکتے ہیں دی کال آف دی مرچنگ بیل۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بانگ درا کہتے ہیں کسی گھنٹی یا گھنٹے کی آواز، بڑی گھنٹی یا بڑا جو گھنٹا ہوتا ہے بہت بڑا، اس کی آواز جو قافلے کی روانگی سے پہلے مسافروں کو ہوشیار کرنے کے لیے بجائی جاتی ہے، اس گھنٹی کی آواز کو کہتے ہیں بانگ درا۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ رخت سفر باندھ کر آپ ایک سفر پر نکلتے ہیں اور آپ کسی جگہ آرام کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، کسی بھی وجہ سے جو ہے ٹھہرتے ہیں، قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے۔ کچھ دیر پڑاؤ کے بعد جب دوبارہ روانگی کی تیاری کی جاتی ہے تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو قافلے میں ایک آواز جو ہے جو گھنٹی بجائی جاتی ہے اسے بانگ درا ہم کہیں گے۔ تو جو قافلے کے ساتھ بجتی لگاتار بجتی رہتی ہے تاکہ بھولے بھٹکے مسافر جو ہیں جو ارد گرد پھیلے ہیں ان کی رہنمائی کی جا سکے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو قافلے کی روانگی کا وقت آ چکا ہے، تاکہ وہ اپنا جو ہے سامان سمٹ کر چلنے کی تیاری کریں۔ اس کی مثال اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں، ہے یہ مثال ناقص، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ مزید سمجھ سکیں۔ آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ جو ہے کسی ویکیشن پہ جاتے ہیں یا عام طور پر کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تو ابھی شاید نہ ہو لیکن کچھ ہی سال پہلے ایسا تھا کہ آپ ایک جو ہے بس لے کر جاتے ہیں، بڑی گاڑی جو ہوتی ہے، وین کہہ لیں، بس کہہ لیں، جو بھی ہو۔ تو وہ جب روانگی کا وقت ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہارن کی، یعنی بس کے ہارن یا وین کی آواز آتی ہے اور لگاتار بجتی چلی جا رہی ہے، ہارن بجتا چلا جا رہا ہے، اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ روانگی کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے بس جو ہے وہ ہارن دے رہی ہے۔ تو پھر لوگ جو ہیں واپس روانگی کی تیاری کے لیے بس کی طرف چلتے ہیں۔ اسی کی مثال یہ موجودہ دور کی مثال ہے، لیکن پہلے کیا تھا، قافلے میں ایک گھنٹی ہوا کرتی تھی، تو جب روانگی کا وقت آتا تھا تو اس گھنٹی کو مسلسل بجایا جاتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں، اور اس قافلے میں گھنٹی بجانے والے علامہ اقبال ہیں۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے اس مجموعے کا نام بھی بانگ درا رکھا، جس سے مراد اس سے کیا تھی، جس سے مراد مسلمانوں کی روحانی اور شعوری طور پر بیدار کرنے کے لیے کی گئی شاعری ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے میں گھنٹی بجانے والا ہوں، یہ قافلہ جو اسلام کا قافلہ ہے، مسلمانوں کا قافلہ ہے، یہ ایک سفر پر نکلا، پھر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو یہ اتنے مگن ہو گئے اس دنیا کی زندگی میں کہ انہیں اٹھنے کا خیال ہی نہیں رہا کہ ہم نے آگے جانا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ منزل آگے ہے، لیکن یہ اسی جگہ کو جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا اسی کو منزل سمجھ بیٹھے۔ اب جو ہے میں گھنٹیاں دے رہا ہوں اور قافلے میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک گھنٹیاں بجاتا رہوں گا اپنی شاعری کے ذریعے کہ جب تک یہ مسلمان قافلہ جو ہے اٹھ کر چل نہیں پڑتا۔ کیا عظیم مقصد تھا ان کا، یہ دیکھیے، اسی لیے انہوں نے اس کا نام بانگ درا رکھا، دی کال آف دی مرچنگ بیل۔ یہ تھا اس کا لفظی معنی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہے مختصراً جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانگ درا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلام اردو کا پہلا مجموعہ ہے جو اقبال کا جو ہے شائع ہوا، وہ یہ شائع ہوا ہے 1923 میں، 1923 یا 24 میں زیادہ روایتیں ملتی ہیں، 24 کہہ لیں، 1924 میں یہ شائع ہوئی، اور اس حساب سے یہ اقبال کی زندگی کی طویل شاعری جو ہے وہ اس کتاب میں آپ کو ملے گی۔ باقی جو 3 مجموعے ہیں، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز، وہ اتنی طویل نہیں ہے جتنی طویل یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زندگی کا بڑا حصہ جس میں اقبال نے شاعری کی وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا، اور اس کی زندہ آپ کو مثال اگر دیکھنی ہے آپ نے تو آپ کو یہ نظر آئے گا اس کتاب میں کہ اس میں آپ کو اقبال کی 2 قسم کی شاعری نظر آئے گی۔ جو آپ کی شروع کی شاعری ہے اس میں آپ کو وہ بلبل کے قصے نظر آئیں گے، یا پھر وہ ہندوستانی جو ہے نیشنلٹی پارٹزم جو کہہ لیں جو بھی ہے وہ نظر آئے گی آپ کو،
کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اسی کتاب میں وہ بھی شعر ہے, اور وہ بھی شعر ہے کہ اس تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یعنی دور نظر آ رہے ہیں بالکل اپوزٹ. تو اس وجہ سے کہ یہ طویل تھی, اور ایک مفکر کے جو ہے کہہ لیں کہ اس کے جو سوچ ہے وہ بدلتی رہتی ہے جیسے جیسے اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, تو اس کی جو ہے بدلتی جاتی ہے. تو اس لیے اب اس کتاب کا شاعری کا جو ہے, اس کتاب کی جو شاعری ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. ان کی پہلی شاعری جو ہے یہ 1905 تک ہے. اب یہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ تو پتہ ہے کہ 1905 سے پہلے جو ہے 1900 تک سے تقریباً پہلے شروع کی گئی, لیکن اب ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ کون سے سن میں انہوں نے پہلی نظم لکھی ہیں جو بھی ہے, لیکن پہلا حصہ جو ہے 1905 تک ہے. اور 1905 تک کا جو حصہ ہے اس میں آپ کو بلبل کے قصے اور نظمیں اور آپ کو بہت جو ہے یہ جو قدرت کی جگانے والی آپ کو نظر آئیں گی 1905 تک. پہلے یہ اقبال کی بانگ درا کا پہلا حصہ تھا 1905 تک. دوسرا حصہ جو ہے وہ 1905 سے لے کر 1908 تک ہے, اور اس دوران جو ہے اقبال انگلستان چلے گئے. 1905 میں آپ انگلستان چلے گئے اور 1908 میں واپس آئے. تو دوسرا حصہ قیام یورپ کے دوران لکھے گئے اشعار پر مشتمل ہے. اور دراصل یہی وہ سال ہیں, یہی 3 سال ہیں جس میں اقبال کی زندگی کا رخ بدل گیا. اس کے بعد آپ کو جو ہے اسلام کا وہ راگ جاپتے نظر آئیں گے, اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی کہ جس طرح کہ انہوں نے ویسے تو اشارہ دوسری طرف کیا تھا, لیکن کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یعنی کہ وہ مغرب میں آئے اور یہاں آ کر ان کی زندگی کا رخ بدل گیا. انہوں نے دیکھ لیا ان کو, یہ جو ویسٹرن ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں, انہیں سب سمجھ آ گیا صاف نمایاں کی طرح. پھر وہ جو ہے اسلام کا راگ انہوں نے الاپا ہے, وہ اس کو بھرپور آپ کو نظر آئے گا. پھر اگلی والی کتاب میں تو پھر اس سے بھی زیادہ آپ کو نظر آئے گا. تو 1905 سے لے کر 1908 تک جو عرصات ویسٹرن میں رہے مغرب میں, ان 3 سالوں کی شاعری کا آپ کو دوسرا حصہ اس میں ملے گا 1905 سے 1908 تک. پھر ہے ایک تیسرا حصہ, یہ ہوگا 2 سے. اب تیسرا حصہ جو ہے یہ 1908 سے شروع ہو کر 1923 یا 24 تک چلتا ہے مکمل. یہ بڑا حصہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 23-24 سال سے بھی اوپر کی جو شاعری ہے اقبال کی شروع کی, وہ اس مجموعے میں ہے. اتنی طویل شاعری. تو یہ 1908 سے لے کر 1924 تک چلتا ہے, اور یہ سب سے بڑا حصہ ہے. اور اس میں آپ کو پھر اور بھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے آپ کو شاعری نظر آئے گی, آپ کو کلام نظر آئے گا. بانگ درا اپنے موضوعات کے تنوع کے اعتبار سے جو ہے ان کو باقی اردو شاعری و تصانیف سے زیادہ جامع اور بھرپور نظر آئے گی. یہ کتاب جو ہے 1924 میں شائع ہوئی بانگ درا, جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں 1924 میں شائع ہوئی. اور یہ سب سے طویل جو حصہ تھا وہ 1908 سے لے کر 1924 تک ہے, یعنی یہ سب سے طویل حصہ ہے. تو اس میں آپ کو زیادہ بھرپور شاعری جو ہے انداز میں نظر آئے گی. تو یہ تھی بانگ درا کا جو ہے تعارف کہہ لیں یا انٹروڈکشن کہہ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر نظم کا جو ہے ہم پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ کب پیش کی گئی, انٹروڈکشن وغیرہ سارا. تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلی نظم کے ساتھ ملتے ہیں. خدائے پامان.